پلاسٹک کی چٹائی یا پلاسٹک کا جائے نماز وغیرہ جس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ پلاسٹک کی ہو تو اس پہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز ہماری ہو جاتی ہے یا اس سے نماز میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، مکروہ وغیرہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جمعہ کے بعد، جمعہ کا بیان ہوا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پلاسٹک کی جو ہے چٹائی وغیرہ پہ نماز پڑھنا منع ہے، تو آپ ایک مرتبہ جمعہ میں بیان کریے۔ میں سن کر بڑا تعجب ہوا کہ کیا بات ہے، پلاسٹک کی چٹائی پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے، مجھے ہی معلوم نہیں ہے، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جمعہ میں بیان کرو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا؟ نہ ہاں کتاب میں ہے، اور بھیا وہ واقعتاً دین کے بارے میں ذرا کتاب پڑھا لکھا کرتے تھے، تو مجھے بھی بڑا ڈر محسوس ہوا کہ کیا بات ہے، یہ مسئلہ تو معلوم نہیں تھا مجھے۔ تو میں نے کہا کہ کہاں ہے، دکھائیے لا کر۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا اگلے جمعہ میں۔ پھر اگلے جمعہ میں انہوں نے مجھے دکھایا۔ کیا دکھایا انہوں نے؟ ایک زبردست قیاس کیا تھا انہوں نے۔ قیاس یہ تھا، ایضاح المسائل میں، اس کے علاوہ احسن الفتاویٰ اور بھی کئی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب اسی پلاسٹک کی ٹوپی کو انہوں نے جائے نماز پہ قیاس کر دیا کہ جب پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز مکروہ ہے، اتنی ذری چھوٹی سی چیز سر کے اوپر رکھیں، یہ تو پوری جائے نماز پلاسٹک کی ہے، تو اور بھی بڑی مکروہ ہے یہ۔ انہوں نے اپنا قیاس کیا۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، منع ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر ٹوپی نہیں ملتی ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیجئے، لیکن پلاسٹک کی ٹوپی جو آج کل مسجد وغیرہ میں دھری رہتی ہے، پڑی رہتی ہے، مت پہنیے، ویسے ہی نماز پڑھ لیجئے۔ ٹوپی کوشش کریے کہ ہمیشہ پاس رکھیے، سر پہ ٹوپی ہو، یہ مسلمانوں کی شان ہونی چاہیے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہ کرے، اگر ہم سے ہو جاتا ہے ٹوپی ہمارے پاس نہیں ہے، تو پلاسٹک کی ٹوپی استعمال مت کریے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مکروہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر آدمی بڑی مجلس میں، بڑوں کی مجلس میں، اچھی مجلس میں جانا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک طریقے سے عار محسوس ہونے لگے گا، ایسا لگے گا کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ پھٹا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے گھوم رہا ہے۔ تو ایک طریقے سے معزز جو باوقار مجلس ہے اس میں جانا آدمی پسند نہیں کرتا ہے، خود آدمی جانا پسند نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے، کیونکہ نماز میں آ رہا ہے تو اللہ کے دربار میں آ رہا ہے، تو جب بڑے سے بڑی مجلس میں جانا ٹوپی پسند نہیں کرے گا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر، تو پھر اللہ کے دربار میں کیسے پسند کرے گا وہ؟ اسی لیے علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن چٹائی کی بات جہاں تک ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی سی بڑی مجلس میں بھی پلاسٹک کی چٹائی بچھاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس سے ٹوپی سے اس کو یہ قیاس کرنا بہت خطرناک ہے۔ آدمی مسئلہ جتنا سمجھے، جتنا کتابوں میں ملے اتنے ہی سمجھیے، قیاس مت کریے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے آپ۔ ایک اور قیاس بتاتا ہوں، کچھ سال پہلے ایک اور قیاس کیا تھا کسی نے۔ اس نے قیاس کیا تھا؟ قیاس یہ تھا کہ کوئی آدمی غسل کر رہا ہے، غسل کرتے کرتے اس کا جو ہے پیشاب کا قطرہ آ گیا، یا ریح خارج ہو گئی، یا کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں اس کو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس نے قیاس کیا تھا۔ قیاس کہاں سے کیا تھا؟ وضو کے مسئلے سے۔ وضو کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے۔ وضو کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی وضو کر رہا ہے اور وضو کے درمیان، وضو کرتے وقت کچھ اعضاء دھو لیا تھا، اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، ریح خارج ہو گئی یا پیشاب کا قطرہ وغیرہ کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، پھر سے اس کو از شرع نو دوبارہ شروع سے وضو کرنا پڑے گا، ضروری ہے۔ آگے سے جہاں تک کر لیا تو اس کے آگے سے وضو کرے گا، وضو نہیں ہوگا۔ لیکن غسل میں ایسا نہیں ہے۔ غسل میں ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آگے سے وضو کرے، اب دوبارہ شروع سے وضو جو ہے آگے غسل کرے، دوبارہ شروع سے جو ہے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس نے وضو کے مسئلے سے غسل کے مسئلے پہ قیاس کر لیا تھا۔ انہوں نے جیسے ٹوپی کے مسئلے سے چٹائی کے مسئلے پہ قیاس کر لیا۔ غسل میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ وضو جہاں سے کر لیا تھا وہاں سے وضو اس کا ٹوٹ گیا، پھر سے کرنا پڑے گا۔ لیکن غسل میں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے غسل نہیں ٹوٹا ہے۔ غسل کرتے ہوئے اگر غسل کے درمیان میں ایسا عمل اس سے صادر ہو گیا، ایسا کام اس نے کر لیا جس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ بہت باریک ہے مسئلہ۔ اسی لیے جتنا مسئلہ آپ کو بتایا جائے، جتنا آپ پڑھیں سنیں، اتنا ہی آگے اس کو دوسرے مسئلے سے قیاس مت کریے گا، ورنہ بہت خطرناک فتنے میں آپ پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل
MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے، آمین۔